بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ماں باپ کا واقعہ۔ میرے عزیز دوستو، اے ایمان والو، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان 470 ہجری کو ایران کے ایک شہر گیلان یعنی جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ کا نام مبارک ام الخیر فاطمہ ثانی ہے۔ والد ماجد کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ ہے، اس لیے آپ خاندانی شرافت اور نسبی وجاہت کے اعتبار سے حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی۔ آپ کے مقدس ماں باپ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل بزرگ تھے۔ ایک دن رمضان شریف کے مہینے میں آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دریائے دجلہ پر پار کرنا پڑا، اس میں سے ایک سیب بہتا ہوا جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور اسی سے روزہ افطار کیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیسے ندی میں بہہ گیا اور ہم نے مالک کی اجازت کے بغیر کیسے کھا لیا۔ بغیر اجازت کے کھا لینا آپ کو تقوی کے خلاف محسوس ہوا اور خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ سیب عذاب کا سبب بن جائے اور ہم خدا کی بارگاہ میں گرفتار ہو جائیں۔ یہ سوچ کر آپ وہاں سے اٹھے اور اپنا قصور معاف کرانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چل پڑے۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد ایک عظیم الشان باغ نظر آیا جس کی کچھ شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی پانی کی سطح پر جھکی ہوئی تھی اور ہوا کے جھونکوں سے پکے ہوئے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو پھل میں نے کھایا ہے وہ اسی باغ کا تھا۔ پھر آپ نے اس باغ کے مالک کی جستجو کی تو معلوم ہوا کہ اس باغ کے مالک ایک خدا رسیدہ بزرگ حضرت سید عبداللہ سمعی ہیں۔ آپ ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سید عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت روحانی کشف سے جان لیا کہ یہ جوان بچہ جوان صالح ہے۔ فرمایا اے جوان صالح، اس غلطی کو معاف جب کروں گا کہ تجھے 10 سال تک میرے باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم پاتے ہی باغ کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ جب 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تو ایک دن حضرت سید عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ ابھی ایک شرط اور باقی ہے، اسے بھی انجام دینا ہوگا پھر معافی ہوگی۔ وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں 5 عیب ہیں۔ پہلا عیب وہ اندھی ہے، دوسرا عیب وہ بہری ہے، تیسرا عیب وہ گونگی ہے، چوتھا عیب وہ لنجی ہے، پانچواں عیب وہ لنگڑی ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ ایک طرف سیب کی معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایسی عورت سے نکاح کرنا جو اپاہج ہے، ساری زندگی کا مسئلہ تھا۔ آخر ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے کٹے گی؟ اس تصور نے از حد پریشان کر دیا۔ ان کے ذہن میں خیال آیا، ہجوم بن کر آئے۔ آخر فیصلہ کیا کہ زندگی فانی ہے، جوانی بھی
चंद दिन की मेहमान है। हजरत शेख अबू सालेह मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुझे मंजूर है, मैं आपकी अपाहिज बेटी के साथ निकाह करने को तैयार हूँ। ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला सुमई रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सेब की गलती को माफ कर दिया। निकाह हो गया। हजरत अबू सालेह मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी के पास गए तो देखा उसके तमाम आज़ा दुरुस्त हैं। एक निहायत खूबसूरत तंदुरुस्त लड़की बैठी है। उस हुस्न जमाल के पैकर को देखकर ख्याल किया शायद कोई और लड़की है। जल्दी से बाहर निकल आए। हजरत सैयद अब्दुल्ला सुमई रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई और कहा, ये तो कोई और औरत है, उसमें तो कोई ऐब ही नहीं है और अपने हुस्न जमाल में बेमिसाल है। हजरत अब्दुल्ला सुमई रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ जवान साले, यही तेरी बीवी है। मैंने अपनी बच्ची के जो औसाफ बयान किए थे उसका मतलब ये था, वो अंधी है यानी उसने कभी नामहरम को नहीं देखा। वो गूंगी है यानी कभी उसने बदकलामी नहीं की। वो बहरी है यानी उसने आज तक किसी गैर मर्द की आवाज नहीं सुनी। वो लुंजी है यानी कभी उसने बुरी चीजों को हाथ नहीं लगाया। वो लंगड़ी है यानी कभी उसने अपने कदम को बुरे रास्ते पर नहीं रखा। यह हजरत अब्दुल्ला सुमई रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी थी, जिनका निकाह हजरत शेख अबू सालेह मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ, जो वली कामिल की बेटी थी और वली कामिल की बीवी बनी। और फिर उन्हें पाक तनीयत खातून हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम पाक से हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए और इस मुक़द्दस माँ को सरदार औलिया बड़े पीर हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को दूध पिलाने और गोद में लेने का शर्फ हासिल हुआ। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं और इसका दूसरा पार्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखकर बताएं आपको ये कैसी लगी।